السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرات، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مقام پر بادشاہ کے چناؤ کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ ایک جگہ پہ جیسے ہی پہلے سورج نکلتے ہی جو بندہ پہنچتا تھا اس کو وہ بادشاہ منتخب کر لیتے تھے، اور اس کو 1 سال کے لیے بادشاہ جو ہے وہ نامزد کیا جاتا تھا، اور بادشاہ کے پاس فل اختیارات ہوتے تھے۔ لیکن جیسے ہی 1 سال پورا ہوتا تھا اس کو ایک جنگل میں جو ہے وہ پھینک دیا جاتا تھا، رسیوں کے ساتھ باندھ کے۔ یہ دستور صدیوں سے جاری تھا۔ لوگ جو ہے وہ بادشاہ بنتے تھے اور یہ بھول جاتے تھے کہ 1 سال کے بعد ان کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ مختلف لوگ آئے اور بادشاہت کرنے کے بعد ان کا انجام برے سے برا ہوتا چلا گیا، جنگل میں ان کو پھینکا جاتا رہا۔ ایک اور صاحب جن کو کوئی ظاہر ہے کہ بادشاہت کی کوئی لالچ نہیں تھی، ایک دفعہ بادشاہ منتخب ہو گئے۔ اس نے کہا میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، لیکن زبردستی اس کو کہا گیا نہیں، ہمارے رول کے مطابق اب تو آپ کو بادشاہ بننا پڑے گا۔ اس نے کہا بادشاہ بننے کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ جی ہمارے جو رولز ہیں ان میں رد و بدل کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور 1 سال کے بعد آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اب اس بادشاہ نے یہ کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ آتے تھے وہ بادشاہت کے یہ کہنا چاہیے کہ اس کرسی کے اوپر گم ہو جاتے تھے اور عیش و عیاشی کی زندگی گزارتے تھے، اور یہ بھول جاتے تھے کہ 1 سال بھی پورا ہونا ہے اور اس کے بعد ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ یہ صاحب جب بادشاہ بنے، ان کو اس چیز کا تو علم تھا کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ جو رولز ہیں ان میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی 1 سال کی بادشاہت کو 2-3 سال کے اوپر لے جاؤں، ایسا کوئی رول نہیں تھا۔ اب ان صاحب نے کیا کیا، وہ جنگل جہاں پہ پھینکا جاتا تھا رسیوں کے ساتھ باندھ کے، اس میں انہوں نے محنت کرنا شروع کی۔ اس نے اس جنگل سے تمام قسم کے جو جنگلی جانوروں کا جو تھا ان کو مروایا، وہاں پہ جو ہے وہ اس کو بہترین قسم کے باغ میں کنورٹ کر دیا، اور بہترین قسم کے جو ہے نا یہ سمجھے کہ ایک ایسا ماحول وہاں پہ ہو گیا کہ جس میں ہر بندے کے جانے کا دل کرتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، 1 سال پورا ہو گیا۔ 1 سال کے بعد ان کو کہا گیا، اس نے کہا مجھے باندھو یا جو مرضی کرو، جس طرح بھی ہے میں خود جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ صاحب ادھر خوشی خوشی جو ہے وہ چلے گئے۔ ظاہر ہے نہ ان کو ڈر تھا، نہ جنگل کا، نہ جنگلی جانوروں کا۔ اب تو وہ گلستان میں ایک باغ میں کنورٹ ہو چکا تھا۔ حضرات، یہ کہانی مولانا رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ مولانا رومی کا یہ کہنا ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں، اس دنیا میں کھو جاتے ہیں، اور یہ ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ کبھی ہم نے مر جانا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری دنیا کے اندر جانے کے بعد اب فیصلہ جو ہے وہ ہوگا ان اعمال کے اوپر جو ہم نے کیے ہیں، اور اخروی زندگی کا دار و مدار تو اسی کے اوپر ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے موت سے پہلے، جس طریقے سے بادشاہ نے اپنی بادشاہت ختم ہونے سے پہلے اس کو گل و گلزار کر لیا جو جنگل تھا، اسی طریقے سے ہم اپنے لیے جنت کا سامان پیدا کر لیں تو کیا زبردست بات ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت کے اندر کھو جاتے ہیں، اور اس چیز کا احساس ہی ہمیں نہیں رہتا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ختم ہونے والی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ الدنیا والمرضۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم سب کو اپنے انجام کو جو ہے نا وہ ضرور نظر میں رکھنا چاہیے کہ یہ آنکھیں بہرحال بند ہونی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اللہ حافظ۔